لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أكل الحلال وعمل بالسنة وأمن بوائقهم اس کو نہیں ہٹانے کی تو آمد بڑھ جاتی ہے آہستہ آہستہ. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسيكون قرون بعدي رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے. انسان کے پاس جو جان ہے اور مال ہے، صلاحیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ نے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور انسانوں کے پاس جو صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے اوامر پر استعمال کیا جائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تین بڑی بڑی نعمتیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر استعمال ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جان اور مال و صلاحیتیں لگتی ہیں، تو دنیا میں ہر طرف برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. خاندانوں میں برکتیں ہوتی ہیں، جان میں برکتیں ہوتی ہیں، مال میں برکتیں ہوتی ہیں. پروردگار عالم برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اگر جان اور مال و صلاحیت انسان کے اپنی خواہشات پر لگتی ہے، تو خواہشات پر لگنے کی وجہ سے دنیا میں چاروں طرف فساد آتا ہے. آج دنیا میں جتنے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، سماجک پریشانیاں ہیں، محلوں میں پریشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری پریشانیوں کا لب لباب اور خلاصہ جان اور مال و صلاحیت کا غلط استعمال ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بندہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد نیک عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا اور اپنے جان کو لگائے گا، مال کو لگائے گا، صلاحیت کو کھپائے گا، تو پروردگار عالم حیات طیبہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہماری زندگی کو خوشگوار بنائے گا. زندگی جو خوشگوار بنتی ہے وہ پیسوں سے نہیں بنتی. لمبی لمبی عمارتوں سے، فلک بوس عمارتوں سے، بینک بیلنس سے اور اکاؤنٹ ہمارے پیسوں کے بھرے ہونے سے آدمی کی زندگی خوشگوار نہیں بنتی. خوشگوار زندگی کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے. خوشگوار زندگی کا تعلق ایمان و نیک عمل کے ساتھ ہے. زندگی میں ایمان ہے، زندگی میں نیک عمل ہے، تو پروردگار عالم خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا، چین و سکون والی زندگی عطا فرمائے گا. اور خوشگوار زندگی کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ حیات طیبہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم سب سے پہلے جو نعمت دیتا ہے وہ دلوں کا سکون دیتا ہے.
آدمی کے دل میں سکون آتا ہے، زندگی میں سکون آتا ہے۔ آج میرے بھائی ہمارے دل پریشان ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق زندگی گزارنا، عبادت کرنا۔ عبادت بولتے بندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی بندگی بہت پسند ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق ہو۔ اللہ فرماتے ابن آدم کہ میں نے تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو زیادہ اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے کھیل کود میں مت لگا۔ اللہ نے ساری کی ساری دنیا کو اللہ نے کھیل کود کہا۔ یعلم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری دنیا کھیل کود ہے۔ یہ بڑے بڑے مال، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑی بڑی دنیا میں جتنے بھی کارخانے جو ہمیں دکھ رہے ہیں، بڑے بڑے مارکیٹیں، بڑے بڑے شاپنگ بازار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کھیل کود ہے۔ اور اللہ پاک آگے فرماتے وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اے میرے پیارے بندے میں نے تیری روزی کو تقسیم کر لیا ہے، تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تکا۔ اللہ نے ہر ایک بندے کی روزی کو اللہ نے تقسیم کر لیا ہے۔ جس پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی موت لکھی ہے، انسان کی موت لکھی، اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ اللہ پاک کلام خواب میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، جس طریقے پر تمہارا آپس میں گفتگو کرنا، آپس میں بولنا کتنا یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ تمہاری مقدر کی روزی کا ملنا یقینی ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک کی مقدر کی روزی دیکھا۔ اب انسان کو دیکھا ہوگا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے اور سکرات کے عالم میں ہوتا ہے کہ اس کو پانی پلاؤ، کوئی کہتا ہے اس کو زمزم کا پانی پلاؤ، کوئی کہتا ہے اس کو پڑا ہوا پانی پلاؤ، اور چمچ سے اس کے منہ میں ہم پانی رکھتے لیکن پانی گلے تک نہیں اترتا کہ اس کے مقدر کا قطرہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ ایک انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، سانس تیز چلتی ہے، میڈیکل سائنس جو بھی کہہ رہا ہو، لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لمحات بہت کم باقی ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کی عمر بہت کم باقی ہوتی ہے، وہ سانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سانس کو تیز کر لیتا ہے، اور تیز سانس کے ہونے کی وجہ سے جیسے کہ آخری سانس ہوتا ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو مقدر کی روزی اللہ ہر ایک کو دے گا۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتا ہے اور غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناتا ہے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کہ کتنے بیوقوف ہیں کہ مال کے آنے کی وجہ سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کا بولنا بدل جاتا ہے، ان کا دیکھنا بدل جاتا ہے، ان کا سننا بدل جاتا ہے، ان کی پوری کی پوری باڈی اور ان کا پورا وجود بدل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو اللہ مال دے بھی سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مال کو لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ کمانے میں مال میں حلال کو دیکھنا ہے اور خرچ کرنے میں جائز مقامات کو دیکھنا ہے۔ جس طریقے پر جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جان کا استعمال صحیح ہے کہ ہماری جان وہاں لگے کی جگہ خدا کا حکم ہے کہ کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے پروردگار عالم جان کے بارے میں سوال کرے گا ان عمرہ فیما افناہ، اے میرے پیارے بندے تو نے اپنی جان کو کہاں لگائی، اپنی زندگی کو تو نے کہاں کھپایا، اپنی جوانی کہاں لگائی، اپنا بڑھاپا کہاں لگایا۔ آج ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، بلکہ بوڑھے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، جن کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جن کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، جن کی کمریں جھک چکی ہیں، لیکن موبائل کی دنیا میں آنے کے بعد ہمارے بہت بڑے علامہ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں یہ موبائل نہیں بلکہ تو میزائل ہے، میزائل، کہ جہاں میزائل گرتا ہے وہاں دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے، مکان منہدم ہو جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، لوگوں کی جان میزائل کا شکار اور آگ کی شکار ہو جاتی ہے۔ جہاں موبائل انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، آج کتنے جوانوں کی جوانیاں بگڑ گئی، ان کی انرجی کی طاقت شادی ہونے کے پہلے برباد ہو گئی۔ جب شادی کی عمر کو پہنچے تو انسان جوان نہ رہا، ظاہر سے وہ جوان ہے، اندر سے انسان ختم ہو چکا ہے، اور بدنظری کی بیماری بہت عام ہو گئی۔ جوان تو جوان بلکہ بوڑھے بھی راتوں کو سیریلیں دیکھ رہے ہیں۔
ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، پوری پوری رات ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ اب بوڑھے انسان کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھے انسان کو موبائل کی ضرورت ہو، اپنے بیٹے سے بات کرنی ہو، بیوی سے بات کرنی ہو، بچوں سے بات کرنی ہو، رشتہ داروں سے بات کرنی ہو تو چھوٹا موبائل کافی ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، اتنے خطرناک دنیا میں حالات ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور عمل کی کمزوری کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں کہ آدمی کی آنکھ بھی بے قابو ہے، آدمی کی زبان بھی بے قابو ہے، آدمی کا سننا بھی بے قابو ہے۔ جب دل بے قابو ہو جاتا ہے تو دیکھنا بدل جاتا ہے، زبان کے بول بدل جاتے ہیں، کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، اور ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے عمل پر نظر ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو رائے کے دانے کے برابر کوئی نیکی کرے یا رائے کے دانے کے برابر تو کوئی گناہ کرے، آسمان کے کناروں پر جا کر کرے، فضاؤں میں کرے، فلائٹوں میں کرے، زمین کے تہ خاروں میں کرے، گراؤنڈ میں کرے، یا تو پہاڑوں کی غاروں میں جا کر کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو باہر لا کے رہے گا۔ انسان کا راتوں کا رونا، اللہ کے سامنے تڑپنا، اور نوجوانوں کا اللہ کے سامنے تڑپنا، اللہ کے سامنے روا۔ آج بہت سے ہمارے شہر کے اندر بھی اور ہمارے گجرات کے اندر بھی اور دنیا میں دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کی وجہ سے بالکل بھرپور جوانی کے عالم میں خواہشات کا زمانہ ہے، جوانی کا عالم ہے، لیکن راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کے سامنے راتوں کے رونے میں گزرتی ہیں، اللہ کے سامنے ٹپ ٹپ اپنے آنکھوں سے آنسو گراتے ہیں۔ وہ جوانوں کا مجمع آج بھی موجود ہیں جن کی زندگی ایمان کے دائرے میں گزر رہی ہے، جن کی زندگیاں ایمان کے دائرے میں گزر رہی ہیں، لیکن میرے بھائیو جو دنیا کی زندگی میں مست ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے موبائل کے عادی بن چکے ہیں۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو فرمایا، اے میرے شاگردوں کی جماعت، تم اسے کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کریں۔ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، میرے زمانے میں خیر غالب ہوگی۔ اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نیکی غالب رہے گی، خیر غالب رہے گی۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے کہ تابعین کے زمانے میں شیطان کا داؤ اثر نہیں کرے گا، شیطان مغلوب ہوگا، نفسانی خواہشات کے گناہ مغلوب ہوں گے، نیکی غالب ہوگی اور نیکیوں کا وجود دنیا میں زیادہ ہوگا۔ وہ زمانے کے اندر پہ شاگردوں کو فرمایا کہ میرے شاگردوں کی جماعت، تم ایسا کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ ابو درداء نے ایک عجیب بات فرمائی، جب کوئی نوجوان رات کو خلوت میں تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے اور اپنے بستروں کو ناپاک کرتا ہے اور اپنے بستروں پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ زمانے میں موبائل نہیں تھے، موبائل کا وجود بھی نہیں تھا، دنیا کے اندر بے پردگی نہیں تھی، باحیا ماحول تھا، فضا خوشگوار تھی، نیکی غالب تھی۔ اس زمانے کی بات کہی ہے کہ جب انسان رات کو بستروں پر گناہ کرتا ہے، جب انسان صبح میں اٹھتا ہے، پروردگار عالم رات کے خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی کے کرنے کی وجہ سے اور خلوتوں میں اندھیروں کا سہارا لیتے ہوئے اور بستروں کو گندا کرنے کی وجہ سے جب انسان رات کو گناہ کرتا ہے، جب صبح میں اٹھتا ہے، پروردگار عالم اللہ والوں کے دلوں میں اور اس بستی کے نیک لوگوں کے دل میں اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے، اور لوگ اس کے دشمن کو اللہ کھڑا کرتے ہیں۔ اچانک اس کے دوست دشمن بن جاتے ہیں، اس کے چچا دشمن بن جاتے ہیں، رشتہ داروں میں لوگ دشمن بن جاتے ہیں، حالانکہ اس نے کسی کو نہ ستایا ہے، نہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، لیکن خلوتوں کے اللہ کے نافرمانی کے گناہ کی وجہ سے پروردگار عالم اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ آدمی اپنی زندگی کو صحیح کرے، ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر ہماری زندگی خوشگوار بنے گی۔ آج لوگ ڈپریشن کے پریشان، آج جہاں بھی دیکھو نوجوان لوگ دماغ کی گولیاں کھا رہے ہیں، نوجوان بچیاں دماغ کی گولیاں کھا رہی ہیں۔ ہر ایک انسان کی زبان پر ٹینشن کی باتیں ہیں، میں ٹینشن میں ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں۔ پھر تو ڈپریشن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ لیکن گناہ کرتے کرتے چلے بھائیو نیکی کا اثر ہوتا ہے،
اور گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ نیکی کا اثر کیا ہوگا کہ نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ زندگی میں سکون آئے گا، دل میں سکون آئے گا، اور گناہ کا اثر یہ ہوگا کہ گناہ جب انسان کرتا نا گناہ تو گناہ کرنے کے بعد آفت کا آنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے بدنظری کر لی، میں نے کسی کی غیبت کر لی، میں نے جھوٹ بول لیا، میں نے کسی نامحرم لڑکی کو بازار میں دیکھ لیا، اب مجھ پر حالات نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ حالات کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، اللہ آسمان کو نہیں توڑے گا، اللہ زمین کو نہیں پھاڑے گا، سب سے پہلے پروردگار عالم اپنا عذاب اس کے دل پر ڈالتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، مال و دولت کے انبار کے ہونے کے باوجود، اچھی سیلری ہونے کے باوجود، اولاد کے ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے، اس کے دل میں چین ختم ہو جاتا ہے اور اس کا پورا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے غریباں میں جا کر دیکھ لے کہ آج ہمارے دل کیوں پریشان ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت نہیں، دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں، دل میں قرآن کی محبت نہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین نہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں۔ یہ دل انجان ہو چکا ہے، یہ دل بے خوف و خطر ہو چکا ہے، یہ دل میرے بھائیو غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو انسان کی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ اس لیے ایمان اور نیک عمل کی محنت کرے، اپنے دلوں میں اللہ کے یقین کو اتارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو فرما لقمان حکیم نے بیٹے کو فرما، میرے پیارے بیٹے، اگر تو نیکی کرے یا تو گناہ کرے، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے۔ بھائیو، ہم دنیا میں آزاد بن کے زندگی نہ گزارے کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں۔ ہمارے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ جو اللہ آنکھوں کی روشنی کو دے سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں آنکھوں کی روشنی کو اللہ سلب کر سکتا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں جوانی کی طاقت دی، ایک ہی دماغ کا پرزہ ہلاوے لوگ ہمیں پاگل کہنا شروع کر دے، لوگ ہمیں مجنون کہنا شروع کر دے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہماری جان اور یہ ہمارا مال اور ہماری صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہماری ساری کی ساری صلاحیت اللہ تعالیٰ کے عوامل پر استعمال ہونی چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنے، محنت کرتے کرتے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اے لوگو، اگر تمہارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے گا تو پروردگار عالم تمہارے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر لیں گے۔ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح ما بینہ و بین الناس، میرا اور آپ کا تعلق اگر اللہ سے صحیح ہو جائے گا تو پروردگار عالم ہمارے اور مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کر لیں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، بہت بڑے پولیس افسر تھے، لیکن دل پر ایک بات لگی، اللہ والوں کی بات لگنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلا ہے، بزرگوں کی صحبت میں لگے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بنا کہ دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت تھی۔ ایک بار گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اے شبلی، کیسا گستاخانہ وضو کر کے آ رہے ہو، کیسا گستاخانہ وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہو۔ تو پیڑ پھیر کر بھاگنے لگے، پیڑ پھیر پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، شبلی، پیڑ پھراتے ہو، پیڑ دکھاتے ہو۔ تو انہوں نے زور سے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کہا شبلی اپنا جذبہ بتاتے ہو، تو خاموش ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا تم اپنا صبر بتاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، جن کا تار اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بار بیان کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، یہ شبلی، اگر میں تیری برائیوں کو لوگوں کے سامنے کھول دوں کہ تو کتنا عیب والا ہے، کتنا برائیوں والا ہے، کوئی تیری بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں کہا، اے پروردگار عالم، تیری رحمت کی داستانیں بہت بڑی ہیں، تو بڑے بڑے گنہ گاروں کو معاف کرتا ہے، اگر میں تیری رحمت کی داستانیں تیرے بندوں کے سامنے کھول دوں
تو تیرے رحم کی بنیاد پر کوئی انسان تیرے سامنے صدقہ کرنے والا باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، یہ شبلی میری بات تو کسی کو مت بتا، میں بھی تیری بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ حدیث ہے ابو ریحان رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ریحان رضی اللہ تعالیٰ سمندر میں سفر کرے، رقیب ابو ریحانہ، اور قرآن کریم کو سی رہے ہیں، فسقطت عبرتہ فی الیم، اور سیتے سیتے ان کی سوئی سمندر میں گر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف، عزمت الیہ ربی، اے پروردگار عالم تم میری سوئی کو واپس کر دے ورنہ میری دوستی آپ سے ٹوٹ جائے گی۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں، وہ تو اندر کا ایمان ہوتا ہے، اندر اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ فوراً سمندر کے پانی پر سوئی کھڑی ہو گئی، فاخذہ بالیم، اور انہیں سمندر کے اوپر اپنی سوئی کو لے لیا اور قرآن کریم کو سینے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بھائی میرا اور آپ کا مضبوط بن جائے۔ جب اندر کا ایمان مضبوط بن جاتا ہے پھر آدمی حرام کی طرف نہیں جاتا، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، میرے بندے تجھے پتہ نہیں میں آسمانوں کے علم کو جانتا ہوں، زمین کے علم کو جانتا ہوں۔ آسمان میرے قبضے میں ہے، زمین میرے قبضے میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین بیٹھے بیٹھے کیا باتیں کرتے ہو، کیا سرگوشی کرتے ہو، کیا پلان بناتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ مل کر کیا باتیں کرتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اگر تین سے کم ہے، تین سے اوپر 3 لاکھ بھی ہیں، 3 کروڑ بھی ہیں، پروردگار عالم ہر ایک کے خیالات سے واقف ہے۔ یعلم السر واخفی، اتنی بڑی قدرت والا اللہ ہے، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ، ہمارے دل میں اگر کوئی ارادہ چاہے نیکی کا ارادہ ہو یا برائی کا ارادہ ہو، اللہ کو ہمارے ارادے کا پتہ ہوتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک میرے اور آپ کے دل میں ارادہ نہیں ہوا، کوئی دل میں ارادہ مستقل میں آنے والا ہے، اس ارادے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر جانتا ہے۔ اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرا اور آپ کا سامنا ہے آخرت میں۔ اس سے میرے بھائیو، اقرب الانسان وہ ہیں جو زندگی کو صحیح گزارنا شروع کرے، اچانک زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور انسان قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بنگلے چھوڑ جاتے ہیں۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہیں، اور میرے جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہیں۔ جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طال سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو سبھی آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ آئیو زندگی صحیح گزارنے کی کوشش کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، ایمان کے بنانے کی محنت کرو۔ سب سے بڑی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، ہمارے دل کا ایمان ہے، ہمارے دل کا یقین ہے۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ سب سے بڑی بنیادی بات ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اکثر ہمارا نوجوانوں کا مجمع، آج کی دنیا میں موبائل آ چکا ہے، قسم قسم کے گناہ ہو رہے ہیں، قسم قسم کے گناہ ہو رہے ہیں۔ جوانی کو برباد کرنے والے کام، بلکہ ایمان کو ختم کرنے والے کام ہمارے گھر میں ہوتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھا کہ بچہ بازار میں بیٹھتا تھا، ماں باپ کو ٹینشن ہوتا تھا کہ بیٹا بازار میں زیادہ بیٹھا مت کر، غلط صحبت لگے گی تو برباد ہو جائے گا۔ آج تو ہماری جوان لڑکے بھی، ہماری جوان لڑکیاں بھی گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ ماں باپ نے اولاد کی محبت میں چھوٹے چھوٹے بچے، جب گھر میں بچہ روتا ہے تو ماں موبائل دیتی ہے تاکہ بچہ موبائل دیکھتا رہے، میں گھر کے کام کاج کو سمیٹ سکوں۔ یہ معصوم کلی جو ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کیوں اپنی بچوں کی آنکھوں کو خراب کرتے ہو؟ کیوں اپنے بچوں کے دل کے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ کہ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ جو کامیڈی دیکھتا ہے، جو گیم کھیلتا ہے، جو تصویریں موبائل میں سامنے آتی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، آنکھوں کے راستے سے اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے ہی بچے کی عمر بڑھتی رہتی ہے،
وہ ساری کے ساری ننگی تصاویر، وہ ساری کی ساری گندی تصاویر اس کے دماغ میں جو لگی ہوئی تھی اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے اولادوں کو دیندار بناؤ۔ میرے بھائیو، ہمارے بچے دیندار بنے۔ یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا خاندان نبوت ہے، کتنا بڑا قریب ابن قریب ابن قریب ابن قریب، اتنے بڑے نبوت کے گھرانے میں پرورش پانے والے یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام کی انتقال کا وقت قریب آیا، اپنی اولادوں کو جمع کیا، اپنی اولادوں کو جمع کر کے اپنے اولاد کے ایمان کے بارے میں فکر کی۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے پیارے بیٹو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے بعد اپنے سر کو تم کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ نماز کس کے لیے پڑھو گے؟ تم روزہ کس کے لیے رکھو گے؟ تمہارا دل کا رخ کس کی طرف ہوگا؟ ایک اتنے بڑے نبی اپنی اولاد کی دنیا سے جانے وقت فکر کر رہے ہیں۔ بھائی میرے اور آپ کے بچے، ہم بچوں کے پاس بیٹھے تو صحیح، ہمارے جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے، ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھیں گے، ہمارا بیٹا بات کرے گا ابا میرے فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، سمجھ جاؤ کہ بیٹے کی اب بیٹا ذہن سے مرتد بننا شروع ہو چکا ہے۔ اسکولوں کے ماحول میں اور دوستوں کی محفلوں میں جا کر میرے بیٹے کا ذہن بدل رہا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کا بیج ایک برتھ ڈے پارٹی مسلمان تو جانتا بھی نہیں ہے۔ جو نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ میں تو آپ کو کیا کہوں، اللہ کے نبی کی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، جو اللہ کے نبی کے پیدائش کا دن ہوتا ہے، جو کسی نے نہیں منایا ہے۔ مسلمان کا بچہ بازار میں بیکری کے اندر سے کیک لاتا ہے، اوپر میرے نبی کا نام لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا گھر مل کر وہ کیک کو کاٹتا ہے، میرے نبی کے ایک ایک نام کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور اس کو اللہ کا بندہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ کیا جہالت ہے میرے بھائیو! علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کے جوانوں کو بنانے کے لیے اور اس امت کو بنانے کے لیے کیا قربان نہیں کیا؟ خود بھی بھوکے رہے، اپنی اولادوں کو بھوکا رکھا، خود زندگی فاقوں میں گزاری۔ عائشہ فرماتی ہیں جب میں نبی کے گھر میں ہوتی تھی، حضور کو بھوک لگتی تھی، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اگر میرے نبی چاہتے جنت کے کھانے زمین پر اتر سکتے تھے، جنت کی سواری میرے نبی کو مل سکتی تھی۔ اپنی امت کے غریبوں کو یاد کیا ہے، اپنی امت کو فقیروں کو یاد کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی، صحیح بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مارے بھوک کی وجہ سے چارپائی کی لکڑی پر آپ الٹے ہو جاتے تھے اور چارپائی کی لکڑی کو اپنے پیٹ پر لگاتے تھے۔ عائشہ فرماتے، اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ جو نبی بھوک کی حالت میں زندگی گزار کے گیا ہو، اس امت کے نوجوان راتوں کو فلمیں دیکھتے ہو اور راتوں کو اللہ کے نبی کے ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہو، باپ کو پتا ہو میرا بیٹا کیا کرتا ہے، لیکن چونکہ بیٹا کما کے لاتا ہے، باپ کو بیٹے کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر باپ بولتا ہے تو شادی شدہ بیٹا ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا، جب دوست کو گاڑیوں پر بٹھایا جائے گا اور باپ کو دھکے دیا جائے گا، دوست کی عزت کی جائے گی اور باپ کو دھکے مارے جائیں گے، بیوی کی بات مان کر ماں کی نافرمانی کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ بھائیو، یہ اللہ نے دین دیا ہے، اپنے گھر میں دینی فضا بنے، ہمارا گھر کا ماحول خوشگوار بنے، ہمارے بچے عاشق رسول بنے، ہمارے بچوں کی زندگی، میرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہو لیکن عاشق رسول بھی ہو، میرا بیٹا وکیل بھی ہو، لوئر بھی ہو، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی میں ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے تمام کے تمام مسلمان اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے والے بنے۔
یہ سارے کے سارے حالات میرے بھائیوں ایک غیروں کی وجہ دنیا میں نہیں آتے، حالات مسلمانوں کے عمل کے بگاڑ کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ کیا دے گا؟ اللہ پاک دلوں میں سکون دے گا، دلوں میں سکون دے گا۔ اللہ کے فرما دے میرے بندو، اگر تم نے نماز کی پابندی نہ کی بلکہ میرے ذکر سے اعراض کیا، ومن اعرض عن ذکری، ذکر کا مطلب اللہ کی اطاعت سے اعراض کیا، اللہ کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا، خواہشات پر چلتے رہے، ہر ایک کو دنیا بنانے کی فکر ہے، بس میری دنیا بنے آخرت بنے نہ بنے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال الصالحہ، یہ لوگوں نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو۔ اگر اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے تو نماز کے پڑھنے میں جلدی کرو، رمضان کا روزہ رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، مالدار ہو تو حج کرو، رشتہ داروں کا حسن سلوک کرو، نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو۔ ان قریب میری امت پر فتنے آنے والے ہیں، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح زمین پر فتنے آئیں گے۔ میرے بھائیو، مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے۔ اتنے خطرناک دنیا میں فتنے آئیں گے کہ انسان کو حق اور باطل کا پتہ نہیں ہوگا۔ اندھیرے میں کوئی چیز زمین پر گر جاوے، آپ رات کو گاڑی لے کر نکلو اور گاڑی کی لائٹ صرف 2 سیکنڈ کے لیے آف کرو، آپ کو اندھیری رات نظر آئے گی۔ کتنی اندھیری رات ہیں، اندھیرے میں انسان کو کوئی چیز زمین پر گری ہوئی نہیں ملتی۔ اتنے خطرناک دنیا میں فتنے آئیں گے میرے بھائیو، انسان معروف کو منکر سمجھے گا، منکر کو معروف سمجھے گا، حق کو باطل سمجھے گا، باطل کو حق سمجھے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فتنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبح کے وقت اپنے گھر میں ایمان کی حالت میں اٹھا ہو اور شام کو اس کے دل سے ایمان نکل جاوے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، وہ زمانہ آئے گا کہ انسان دنیا کو دین پر ترجیح دے گا، دنیا کمانے کے لیے نہ حلال کو دیکھے گا نہ حرام کو دیکھے گا، بس میرا پیٹ بھرے، میرے بال بچوں کا پیٹ بھرے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے، سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جاوے گا، بس میرا پیٹ بھرے، چاہے میرا بھائی کا پیٹ بھرے نہ بھرے، بس میرا پیٹ بھرے، حلال سے بھرے، حرام سے بھرے۔ حرام کی آمدنی شروع ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ حلال کا ہے، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کے بول صحیح ہوں گے، کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق استعمال ہوگا۔ اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے، لقمہ سود کا ہے، لقمہ جھوٹ کا ہے، لقمہ حرام کا ہے، لقمہ ڈاؤٹ فل کمائی کا ہے، جیسا لقمہ ہوگا۔ اگر لقمہ حرام کا ہے، آنکھوں کا دیکھنا بدل جائے گا، زبان کے بول بدل جائیں گے، بیٹیوں کی عزت نیلام ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے۔ حرام کمائی کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، حرام کمائی کے اثرات موت کے وقت پڑتے ہیں۔ امام غزنوی نے کتاب واقعہ نقل کیا ہے، ایک انسان کا انتقال کا وقت قریب آیا، بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا تاجر تھا، کلمے کی تلقین کی گئی، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ جب دوبارہ اس کو ہوش آیا تو پوچھا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، باقی ساری باتیں بات کرتا ہے؟ کہ میں جیسے کہ زبان پر کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، میری زبان پر ترازو کا تولنا میری زبان پر آ کے اٹک جاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کے پیسے کمائے، میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، بھائی کو دھوکہ دیا۔ آج بیوی کی بات مان کر بھائی سے کٹ چکا ہے، بیوی کی بات مان کر بھائی بہن سے کٹ چکا ہے، ہمارا گھر کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ ایک ایسا قافلہ ہے میرے بھائیوں، زندگی محبت سے گزارنا سیکھو، حسن معاشرت، یہ تو اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ پلاٹ میرا تھا، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، یہ زمین میری تھی، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، جھگڑا نہیں کرتا،
جھگڑا نہیں کرتا، آہ کرنا لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نگی، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا، صبر کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہو۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، بلکہ صبر کرتا ہے۔ تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر اس نے صبر کیا تو کل قیامت کے میدان میں اس کو جنت کے بنگلوں کے اندر میں اس کو رہلانے کا ذمہ دار ہوں۔ ایسے میرے بھائیو، چند دن کی دنیا کے لیے کیوں اپنے خاندان کو ہم برباد کرے؟ کیوں بھائی سے بات نہ کرے؟ کیوں بہن سے بات نہ کرے؟ گھر کا معاشرہ پاکیزہ بناؤ۔ ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی اور دو بہنیں، چند پیسوں پر، چند پلاٹ پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن یوں کہتی ہے میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گی۔ میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کو وراثت کا حصہ دو۔ بچی جب گھر پر 18 سال کی ہوتی ہے، ماں باپ کی محبتیں قربان کر کے اور بھائیوں کے جذبات کو قربان کر کے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کے سسرال میں چلی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس اپنے باپ کی ملکیت میں اپنی بہنوں کا حصہ ہے۔ بہن کو حج کرا لیا، حصہ ادا نہیں ہوگا، بہن کو عمرہ کرا لیا، حصہ ادا نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی شادیاں بہن کے حصے سے ہوتی ہے، اپنے گھر کا ڈیکوریشن بہن کے حصے سے ہوتا ہے۔ کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا مجھے موت کے بعد کیڑے مکوڑے کا شکار نہیں ہونا؟ کھڑا ہونا ہے۔ بہنوں کا ورثہ ادا نہیں کیا، میرے نبی نے فرمایا جنت کی ہوا بھی ہم کو نہیں ملے گی۔ اب علماء سے پوچھیں، صرف ہمارے پاس دین ایمانیات کا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ہمارے پاس عبادات کا بھی دین ہو، معاشرت کا بھی دین ہو، اخلاق کا بھی دین ہو، معاملات کا بھی دین ہو۔ اس سے میرے بھائیوں، بہنیں اپنی بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی، بہن کو اچھی طریقے پر پرورش کی اور بہن کی اچھی جگہ پر نکاح کروایا اور نکاح کروانے کے بعد بہن کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ بیچاری بہن عید کے موقع پر گھر پر آتی ہے، 500 روپے دے دیے، پورے سال کا حق ادا کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے بھائیوں نے بہن کا رشتہ کاٹ دیا ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بہن یہ سمجھتی ہے اب میں اپنے ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتی، بھابھی نہیں بلاتی، بھائی نہیں بلاتا، بھائی تو باقی کا غلام بن چکا ہے، بہن اپنا دکھڑا کس کے سامنے سنائے گی؟ اس سے میرے بھائیوں، ایمان اور عمل کا طریقہ یہ ہے ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے، ہمارے گھروں میں اللہ کا دین آ جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عمل کو مضبوط بناؤ، پھر پروردگار عالم برکتوں کا نزول کرے گا، اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کا فیضان جاری کرے گا۔ ورنہ میرے بھائیوں، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں۔ جب گھروں میں ایمان کی محنت نہیں ہوتی، نیک عمل کی محنت نہیں ہوتی، تو گھر میں بیویاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں اور ہماری اولادیں بھی ہماری نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اس سے میرے بھائی، ہمارا مجمع بیٹھا ہے، یہ جمعہ کا دن ارادہ کرے ماشاءاللہ ہم زیادہ انتظار نہ کریں، ابھی جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر مرنا ہے۔ بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ اچانک زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ کتنے بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ شاید اللہ سے توبہ کر لو میرے بھائیو، نماز کو مکمل کرو۔ جتنی ہماری کیمپ کی مسجد بوجھ میں جمعہ کے دن جتنی بھرتی ہیں، فجر میں ہمارا مجمع بستروں کو آباد نہ کرے۔ ایک کیسا مسلمان ہے جو فجر میں بستر کو آباد کرتا ہو؟ باپ بھی سویا ہے، ماں بھی سوئی ہے، جوان اولاد بھی فجر کے وقت سوئی ہے، سورج کی روشنی پر بچہ اڑتا ہے، ناشتہ کر کے جاب پر نکل جاتا ہے۔ کیا گھر میں برکتیں آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ کما کے تھک جاؤ، کبھی برکتیں نہیں آئے گی۔ چین سکون اللہ نے ایمان و دین کی محنت میں رکھا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اچانک کی موت سے، اچانک کی بیماریوں سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرماوے، اللہ کلمے والی موت نصیب فرماوے، اور زندگی بدلنے کے فیصلے میرے بھائیوں کریں کہ انشاءاللہ زندگی کو صحیح گزارنی ہے۔ ہمارے بوڑھے حضرات، ہمارے بزرگ مسجدوں کے عادی بنے، بازاروں کے عادی نہ بنے، مسجدوں کے عادی بنے، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالے۔ الحمدللہ یہ ہمارے بھوج شہر میں تو لوگ راتوں کو جلدی سو جاتے ہیں، لیکن صبح میں اٹھنے والا مجمع بہت کم ہے۔
ہم فجر کی نماز پابندی سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے برکت اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھیں گے۔ پروردگار عالم ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔